بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے جی۔ اللہم صل گفتگو جو ہے وہ مسافر کے متعلق چل رہی تھی، اور سوال یہاں پہ ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ بِأَنَّهُ سَيُسَافِرُ مِنْ بَلَدِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ۔ توجہات انشاءاللہ مبذولات کریں گے اپنی دوبارہ۔ اذا علم المکلف، مکلف کو یقین ہے کہ بِأَنَّهُ سَيُسَافِرُ، کہ وہ سفر کرے گا، سین جو ہے وہ مستقبل کے لیے ہے اور قریب ہے، کہ وہ عن قریب سفر کرے گا اپنے بلد سے، اور کب یہ سفر کرے گا اپنے شہر سے؟ قبل الزوال، زوال سے پہلے۔ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ أَن يَفْطُرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ افطار کر دے، یعنی کھا پی لے، قبل اس کے کہ قبل خروجه منہ، کہ قبل اس کے کہ وہ بندہ خارج ہو، منہ من البلد، یعنی ابھی وہ اپنے شہر سے نہیں نکلا، شہر کے اندر ہی موجود ہے، تو کیا اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے؟ تو کیا جواب دیا کہ لا یجوز لہ ذالک، کہ جب تک اپنے جو ہے وہ شہر سے نہیں نکلتا اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ بل علیہ، بس کہ اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ یمسک عن المفطرات، کہ وہ مفطرات سے امساک کرے، اپنے آپ کو روک کے رکھے، حتی یخرج من البلد، یہاں تک کہ شہر سے نکل جائے، اور ویبتعد بمقدار، یعنی شہر سے نکلنے کے بعد بھی اتنی مقدار دور چلا جائے کہ یتوارا عن نظرہ اہل البلد، کہ اس کی نگاہ سے چھپ جائیں، اوجل ہو جائیں۔ کون اوجل ہو جائیں؟ اہل البلد، اس شہر کے لوگ، المتواجدون، کہ جو موجود ہیں، فی جمیع مناطق سکنیہ و مرافقہ، کہ جو وہاں پہ رہائشی موجود ہیں، جو سکن والے علاقے ہیں اور اس کے جو ارد گرد رہائشی لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ اس کی نظروں سے جب آنا اوجل ہو جائیں تو اس جگہ پہ یہ کھا پی سکے گا، اور اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ میں حد ترخص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ 1.5 سے 2 کلومیٹر جب اپنے انسان شہر سے نکل جاتا ہے مزید آگے، تو 2 کلومیٹر پہ کیا آ جاتی ہے؟ حد ترخص آ جاتی ہے۔ تو اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں جی؟ حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے پہلے اگرچہ انسان سفر شروع کر چکا ہے اور اپنے شہر سے نکل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ نماز اسے قصر پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور نہ ہی کیا ہے جی روزہ دار کو روزہ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ وہ امساک کی حالت میں رہے، یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اگلا سوال کہ وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطْرَأُ عَلَيْهِ مَا يُعْفِيهِ مِنَ الصِّيَامِ، ایک بندے کو یقین ہے کہ سَيَطْرَأُ عَلَيْهِ، کہ اس کے اوپر طاری ہو جائے گی ایک ایسی حالت کہ مَا يُعْفِي عَنِ الصِّيَامِ، کہ جو اسے روزے سے معاف کر دیتی ہے، اس حالت کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حالت کیا ہے؟ غیر سفر، سفر کے علاوہ ہے۔ جیسے مرض ہے، فرض کریں ایک بندے کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ شام کو 4 بجے کیا ہے مجھے کوئی نہ کوئی بیماری شدید ہو جانی ہے یا ظاہر ہو جانی ہے، صبح تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن 12 بجے کے بعد کیا یہ بیماری لگنی ہے، تو بات پھر واضح ہے کہ اس کے ضرر کا کیا سبب آ جائے گا نا وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ روزے کے علاوہ ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے وَكَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، حیض اور کیا نفاس ہے، بالنسبت للمرأة، خاتون کی نسبت سے۔ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَن يَفْطُرَ قَبْلَ طُلُوعِهِ، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ابھی یہ مرض آئی نہیں ہے، یعنی ابھی اس نے روزہ رکھا نہیں ہے، روزہ اس کا سبب نہیں بن رہا، یعنی اس چیز میں مرکزی نقطہ کیا ہے کہ وہ چیز خود بخود آئے گی، اس کا روزے سے لینا دینا نہیں ہے، یعنی 12-1 بجے کے بعد کیا ہے اس کی جو بیماری کا درد ہے وہ شدید ہو جائے گا، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ کوئی انفیکشن اس کا ہے جسم میں کوئی بھی ہے، وہ 8-10 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا ہے، روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جو اثر دکھائے گا اس ٹائم پہ کیا ہے اس کے اوپر ایک ایسی حالت بنے گی کہ جس میں روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے خاتون کی نسبت سے حیض اور نفاس کی مثال ہے، خاتون کی عادت ہے، خاتون کو پتہ ہے کہ 12-1 بجے تک کیا حیض آنا ہے یقینی طور پہ، تو اب وہ کیا کرے گی؟ صبح روزہ نہیں رکھے گی کیا؟ یا یہ جس کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ پھیل جانا ہے اور اس ٹائم پہ کیا ہے بیماری شدید ہو جانی ہے، تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا صبح سے؟ یعنی فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَن يَفْطُرَ قَبْلَ طُلُوعِهِ، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ ابھی وہ عارض پیش نہیں آیا، طاری نہیں ہوا، تو یہ کیا کریں جی؟ افطار کر دیں،
جواب کیا ہے کہ لا یجوز لہ ذالک، ان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہے، بل علیہ ہے، بلکہ ان کے اوپر کیا چیز ضروری ہے کہ ان یمسک و امساک کریں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھیں، حتی یطرؤ ما یعفی من الصیام، حتیٰ کہ وہ چیز ساری ہو رہی ہے کہ جو اسے روزے سے کیا ہے معاف کر دیتی ہے۔ الشرط الثامن، آٹھویں شرط، یہاں پہ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 7 شرائط ہمارے سامنے ہوگی روزے کے وجوب ہونے کی۔ پہلی کیا تھی؟ بلوغ تھی، دوسری عقل تھی، تیسری عدم الاغماء تھی، چوتھی عدم الحیض والنفاس تھی، پانچویں عدم الضرر، چھٹی عدم الحرج، اور ساتویں کیا تھی؟ عدم المسافر، عدم السفر، ٹھیک، عدم السفر کہتے ہیں۔ اور آٹھویں کیا ہے کہ عدم الشیخوخہ، کہ بندہ شیخ نہ ہو، ٹھیک ہے، شیخ کون سے والا؟ وہ نجف والا نہیں، وہ ہاں بوڑھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس بوڑھے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حرج اور ضرر دونوں مصادیق میں جا سکتے ہیں نا، لیکن اس کو کیا الگ طور پہ ذکر کر رہے ہیں، الگ طور پہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ شیخوخہ کی قید ساتھ لگا رہے ہیں کہ ایسا بڑھاپا کہ جس کی وجہ سے روزے میں بیماری نہیں آئے گی، روزہ رکھ لے گا، لیکن اسے کس چیز کا سامنا ہوگا؟ حرج کا کیا سامنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے بھئی یہ حرج کی مصادیق ہے نا، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حرج میں کیا ہوتا تھا؟ روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب حرج پیدا ہوتا تھا بالفعل تو اس ٹائم پہ کیا ہے تھوڑا بہت کھانے پینے کی اجازت ملتی تھی، اور پھر تھوڑا بہت پانی پی کے حرج ختم ہوا تو پھر کیا امساک کرنا واجب ہو جاتا تھا۔ لیکن بوڑھا شخص ایسا ہے کہ اس کو اگر حرج پیش ہو جائے تو یہ صبح سے کیا روزہ نہ رکھے، صبح سے کیا کھاتا پیتا رہے، اس کی کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو لہذا سوال کیا ہوگا کہ ایک جوان شخص کے، ایک بالغ شخص کے حرج میں اور بوڑھے کے حرج میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ فرق یہ ہے کہ جو جوان اور بالغ کا حرج ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے جب تک کہ حرج کی کیفیت نہ بن جائے، لیکن بوڑھے کے لیے حرج کی وجہ سے روزہ رکھنی واجب نہیں ہے، وہ صبح سویرے کیا حرج نہیں رکھے گا، کیا روزہ نہیں رکھے گا، اور روزے کے بدلے میں یہ کون سا آپشن لے سکتا ہے؟ فدیے کا کیا آپشن لے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ فدیے کا آپشن نہیں لینا چاہتا اور حرج کو برداشت کر کے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ہاں اس کا روزہ ہو جائے گا، بلکہ قرآن مجید کے مطابق کیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ یہ اگر روزہ رکھے گا تو یہ زیادہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کو 8ویں شرط کے طور پہ الگ ذکر کیا۔ تو 8ویں شرط میں ہم کیا کہیں گے کہ عدم الشیخوخہ، کہ ایسا بڑھاپا نہ ہو کہ جو انسان کو لے جاتا ہے کہ الی سیرورۃ صوم حرجیًا، کہ جو روزے کو لے جاتا ہے کہ روزہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ حرج کا مصداق بن جاتا ہے، وذا مشقت، اور اس میں مشقت ہوتی ہے، اور حرج و مشقت بھی کیا ہے؟ معتد بہا، کوئی عام حرج و مشقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اچھی خاصی جو حرج اور مشقت ہے۔ فمن بلغ 70 مثلا من الرجال والنساء، مثال کے طور پہ مردوں اور خواتین میں سے جو 70 سال کے ہو جائیں، مثال یہ دی ہے، وکانت شیخوخته سببا، اور ان کا جو بڑھاپا ہے وہ سبب بن رہا ہے کہ فی ضعفہ، کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، وصعوبۃ الصوم علیہ، اور ان کے اوپر روزہ مشکل ہو گیا ہے، تو لا یلزم بہ، تو اب ان کے اوپر کیا ہے جی؟ روزہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فإن شاء صام وإن شاء افطر، اگر یہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور اس مشکل کو برداشت کریں، وإن شاء افطر، اور اگر یہ چاہیں تو روزہ افطار کر لیں، افطار کر لیں، صبح سے کیا افطار کر لیں، رکھیں گے۔ فهو مرخص، پس ان کو اجازت دی گئی ہے کہ فی ترک الصیام، میں کہ یہ روزہ چھوڑیں، والتعویض عنہ، اور اس کے عوض میں کیا ادا کریں؟ بالفدیۃ، اس کے عوض میں کیا ادا کریں؟ بالفدیہ، فدیہ ادا کریں۔ اور فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو من الطعام، کہ 1 کلو 1000 کا ہوتا ہے تو 3 ربع اس کے کتنے ہو جائیں گے؟ 750، تو 750 گرام جو ہے وہ طعام کا دیں، طعام سے کیا مراد ہے؟ آٹا یا گندم کا دیں، ان کل یوم، ہر اس دن کے بدلے میں کہ یفطر فیہ، جس میں یہ کیا کریں گے؟ افطار کریں گے، یعنی روزہ نہیں رکھیں گے۔ ولا یجب علیہ القضاء، اور ان کے اوپر پھر قضاء بھی واجب نہیں ہوگی، جبکہ جوان کو جو حرج ہوتا تھا اس کی قضاء ہوتی تھی، لیکن اس کے اوپر کیا قضاء بھی نہیں ہوگی، اس کا کیا ہو جائے گا؟ فدیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ حرج سے ہٹ کے ایک الگ خاص قسم کا کیا حرج ہے کہ جس میں بعد میں روزے کی قضاء بھی نہیں ہو رہی، صبح سے روزہ چھوڑا جا رہا ہے، اور کیا روزے کے بدلے میں کیا فدیہ کا آپشن آ رہا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ یہ فدیہ کا قانون نہیں ہوتا۔ وَإِذَا بَلَغَ الضُّعْفُ دَرَجَةً، اور اگر اس کی کمزوری اس درجہ پہ پہنچ چکی ہو کہ عاجز مَعَهَا عَنِ الصِّيَامِ، کہ وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے، یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے گا اور مشکل ہوگی، نہیں، روزہ یہ رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی یہ بغیر کھائے پیے رہ ہی نہیں سکتا،
वगरना क्या बेहोश हो जाएगा। ठीक है। वह ताज़र आली नहायन, और इसके लिए असलन ये मुमकिन ही नहीं, यानी मुताज़र हो चुका है, मुकम्मल तौर पे इसके लिए नामुमकिन हो चुका है, मुताज़र नामुमकिन हो चुका है इसके लिए। तो फिर इसके लिए क्या है जी, इफ्तार तो जायज़ है वैसे ही, जाज़ल इफ्तार, लेकिन वला फ़िदियत अलैहि है, वला क़ज़ा, और इसके ऊपर फ़िदिया भी नहीं है और क़ज़ा भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें सारे मसले के अंदर ये डिस्कस हो रही है कि बुढ़ापा सबब बन रहा है कमज़ोरी का, और बुढ़ापा सबब बन रहा है किसका जी, मुश्किल होने का, रोज़े का। तो हम फिर क्या कैसे इस मसले को बयान करेंगे? हम यूँ बयान करेंगे कि जो बूढ़े अफराद हैं, जो बुढ़ापा है, अगर उनका जो बुढ़ापा है उनके रोज़े के लिए मुश्किल का बायस बने, तो यहाँ पे क्या है, दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि वो इतनी मुश्किल है कि रोज़ा रखनी उनके लिए मुमकिन नहीं है, बहुत बुढ़ापा हो चुका है, असलन खाए पिए बगैर या कुछ पानी पिए बगैर या हुक्का सिगरेट पिए बगैर या चाय पिए बगैर ये बंदा रह ही नहीं सकता, बेहोश हो जाएगा। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नामुमकिन है रोज़ा रखना। तो इस सूरत में इस बूढ़े शख्स के ऊपर ना कोई फिदिया है ना कोई क़ज़ा है, कुछ भी नहीं है। ये पहली सूरत हो जाएगी। दूसरी सूरत है कि बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी है, मुश्किलात हैं, लेकिन ये रोज़ा रख लेगा, रोज़ा रख लेगा, लेकिन रोज़े रखने में क्या होगी, इसे शदीद मशक्क़त का क्या सामना करना पड़ेगा, शदीद मशक्क़त का, यानी बहुत ही हरज होगी, बहुत ही मुश्किल होगी, शदीद किस्म की प्यास लगेगी। तो इस सूरत में इसका क्या हुक्म है कि इसके पास दो ऑप्शन है, अगर रोज़ा रखे और इस मशक्क़त को बर्दाश्त करे तो फिर भी इसके लिए क्या है, सवाब है और अजर है, और अगर रोज़ा ना रखे तो ये भी इसके लिए क्या जायज़ है, और सुबह से क्या वो रोज़ा ना रखे, और जब वो रोज़ा नहीं रखेगा तो क्या फिर इसकी बाद में क़ज़ा करेगा? नहीं, इसकी बात की क़ज़ा भी नहीं है। अब बुढ़ापे के बाद जवान थोड़ी होने, मज़ीद क्या बुढ़ापे ही है, बाद में क्या इसकी क़ज़ा भी नहीं है। लेकिन जब ये रोज़ा नहीं रखेगा, हालांकि रख सकता था, हरज का बहस था, तो इस रोज़े के बदले में क्या होगा, वो फ़िदिया देगा, यानी 750 ग्राम का आटा देगा। अब इस सारी बहस में जो मरकज़ी नुक्ता क्या रहा कि बुढ़ापे की वजह से क्या ये मसला पेश आ रहा है। लेकिन आजकल के जो मसाइल पेश आ रहे हैं कि बुढ़ापे के साथ साथ क्या है, बीमारी का क्या इशू होता है। ठीक है। यानी एक जो बूढ़ा है वो क्या मरीज़ है, बीमार है, आप क्या कहते हैं कि अगर इसको ये वाली बीमारी ना होती तो इतना बूढ़ा भी नहीं है कि ये रोज़ा ना रख सकता। अभी जो हम कह रहे हैं ना कि रोज़े की वजह से मुश्किल होगी, तो उसके पीछे सबब क्या चीज़ बन रही है, वो बीमारी बन रही है। क्योंकि आप क्या कहते हैं कि अब ना वो खुराकें रही हैं, ना वो जवानियाँ नहीं हैं, ना वो बुढ़ापे रहे हैं। ठीक है। अब क्या आ गई हैं, बीमारियाँ आ गई हैं। ठीक है। और बीमारी की वजह से क्या इसके लिए मुश्किल बन रही है रोज़ा रखने की। अगर इसे फ़र्ज़ करें शुगर ना होता, इस बूढ़े को ब्लड प्रेशर का मसला ना होता, गुर्दों का क्या मसला ना होता, बीमारी ना होती, तो आप कहते हैं इस तरह के बूढ़े तो उस टाइम पे काम भी करते थे, बड़े एक्टिव होते थे। तो लिहाजा अभी ये जो हमारे ख़ानदान का बूढ़ा है, या ये जो मैं इस बूढ़े को जानता हूँ, इसके जो मेन इशू बन रहा है ना, वो इसकी बीमारी बन रही है, यानी इसके क्या है, वो बीमारी इशू बन रही है रोज़ा रखने का। लेकिन अगर हम इसकी बीमारी को माइनस करें तो फिर क्या है, इसके बुढ़ापे में वो जान है कि ये क्या सर्वाइव कर जाएगा, रोज़ा रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो अहकाम है वो किसके जारी हो जाएंगे, ज़रर के अहकाम जारी हो जाएंगे। वो अहकाम कौन से होंगे, बुढ़ापे के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा सबब नहीं बन रहा, बल्कि सबब क्या बन रही है, उसकी बीमारी क्या सबब बन रही है। तो अब यहाँ पे वो मरीज़ के अहकाम जारी हो जाएंगे, और मरीज़ के अहकाम क्या है कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकता। आप कहे कि जी वो मर्ज़ को बर्दाश्त कर लेगा, नहीं, बर्दाश्त करने की बात ही है, रोज़ा उसके लिए जायज़ ही नहीं है। तो ये रोज़ा क्या नहीं रखेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, क़ज़ा आ जाएगी। अब आप क्या कहते हैं कि भाई ये तो अगला पूरा साल इसी तरह मरीज़ रहेगा, इसने कौन सा ठीक होना है, तो क्या ये फ़ौरन फ़िदिया दे, क़ज़ा तो नहीं कर सकता। हम कहें नहीं, इसके ऊपर फ़ौरन फ़िदिया नहीं है, ये पूरा साल इंतज़ार करेगा, जब अगला माह रमज़ान शुरू होगा तो फिर इसके ऊपर क्या आएगा, फ़िदिया आएगा। ठीक है। और ये फ़िदिये का कानून हर उस मरीज़ के बारे में है कि जो पूरा साल क्या रहता है, मरीज़ रहता है। पूरा साल जो मरीज़ रहता है, तो एक साल के बाद जब अगला माह रमज़ान शुरू होता है तो पिछले माह रमज़ान के फ़िदिया वाजिब हो जाता है, और उसकी क़ज़ा क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा इसमें क्या दिक्कत करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप मुमिन पूछते हैं कि आप जी एज हमें बता दें, कौन सी बूढ़े की एज है कि जिसके ऊपर रोज़ा नहीं होता, 50 साल, 60 साल, 70 साल। आप कहते हैं कि कोई एज का मेयार हमारे पास नहीं है। ठीक है। फिर वो कहें कि नहीं, फिर बताओ कि बूढ़ा ऐसा हो कि जिसकी जो है वो हाथ कांप रहे हों, हाथ के ऊपर झुर्रियाँ बन चुकी हों, वो वाला बूढ़ा होगा। हम कहते हैं ये भी मेयार नहीं है। मेयार क्या है, उर्फ़ी है कि जिसको क्या बूढ़ा कहा जाए, और बुढ़ापे की वजह से क्या कमज़ोरी हो।
پھر وہ یعنی آپ سے کہیں گے کہ آپ جو مولانا صاحب کوئی پکی بات نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں یہ پکی بات نہیں ہے، اس کے اندر صورتیں ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے، ہم آپ کو ساری صورتیں سمجھا دیتے ہیں، آپ جو ہے چیک کر لیں کہ آپ کی بڑھاپے کی کون سی جو ہے وہ کیٹیگری موجود ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے مسئلہ نہ بن رہا ہو، مسئلہ کس کی وجہ سے بن رہا ہو، بیماری کی وجہ سے بن رہا ہو، تو پھر بیماری کا احکام وہاں پہ کیا ہو جائیں گے، لاگو ہو جائیں گے، بڑھاپے کا احکام ہی لاگو نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ صاحب کے والدین کو سلامت رکھے، تو وہ والدین کو اگر رہنمائی دے رہے ہیں روزے کے حوالے سے تو وہ دیکھ لیں کہ اگر آیا والدین کی مشکل جو ہے وہ زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے بن رہی ہے یا ان کی بیماری کی وجہ سے بن رہی ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، وگرنہ اتنی ایج نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس ایج میں جو ہمارے خاندان کے جو بوڑھے ہیں وہ جو ہے وہ بالکل ہی روزہ رکھنے سے ہی عاجز آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر خاندان کا اس میں فرق ہوگا، ہر بندے کی صحت کا فرق ہوگا، بہت سارا فرق ہوگا، اور اسی طریقے سے جو بوڑھوں کا یہ فیلڈ ہے اس اعتبار سے فرق ہوگا، ایک بوڑھا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، باقاعدہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے، ورزش وغیرہ کرتا ہے، اس کے اور حالات ہوں گے، باقی کے اور حالات ہوں گے، لہذا ہر بندے کو جو ہے وہ معیار الگ ہوگا۔ کوئی ایسے بوڑھے ہوں گے جو 60 سال کے اوپر ہی بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہر کام سے رہ گئے بیچارے، کچھ ایسے ہوں گے جو 70-72 سال کے بھی گئے ایکٹیو ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر بندے کی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے ہے۔ ہم جو یہاں پہ افراد بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ 50 سال کے بعد ہی ہمارا بڑھاپا کیا ہے شدید مضبوط ہوگا، جس طرح کی جو ہے وہ ہماری خوراکیں اور جس طرح کی ہماری کیا ہیں عادتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو کیا ہو گیا، حرج والا ایک مصداق ہو گیا کہ جس کے اوپر کیا روزہ ہی واجب نہیں ہوتا۔ دوسرا مصداق کیا ہے، ذو العطاش۔ عطاش کسے کہتے ہیں، اے منی بمرض، ٹھیک ہے جی، کہ جسے ایک ایسی مرض ہو کہ یجعلہ یشعر دائما، کہ جو اسے یوں بنا دیتی ہو کہ وہ ہمیشہ کیا ہے شعور یہ پیدا کرتا ہو، اسے یہ لگتا ہو کہ بعطش شدید، کہ مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، فیشرب الماء ولا یرتوی، اور وہ پانی پیتا ہو لیکن اس کا پیٹ سیراب نہ ہوتا ہو، یعنی اسے کیا کہتے ہیں گلا خشک رہتا ہے، اس کی کیا خشکی بہت زیادہ ہے، تو اسے کیا بہت زیادہ کیا پانی پینا پڑتا ہے۔ اب کیا یہ بیماری ہے، یہ بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں یہ حرج کی کیفیت ہے، اس بندے کو زیادہ پانی پینے کی عادت ہے، اس کا نظام ہی کیا ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو بیماری بھی کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے خشکی کی بیماری ہو، لیکن اس بیماری کا تعلق کیا ہے زیادہ پانی پینے سے ہے، اور کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ آپ کے کوئی اور ایشو ہے، یعنی زیادہ پانی پینے پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے منہاج وغیرہ میں ہے کہ ہر وہ بیماری جس کے اندر زیادہ پانی پینا پڑے، اور اس میں کیا ہے اگر زیادہ پانی نہیں پیے گا تو مشکل اسے ہوگی، تو وہ اسی کے کیا حکم میں آتی ہے، پیاس والی بیماری۔ تو پیاس والی بیماری کا قانون کیا ہے، دیگر بیماریوں سے کیا ہے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کیا ہے وہی دو صورتیں مناتے ہیں، کیا اس کے لیے حرج ہے، یعنی وہ رکھ لے گا روزہ، اگر رکھ لے گا تو پھر وہ روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چونکہ حرج کا کیس ہے تو حرج میں یہاں پہ یہ روزہ صبح سے کیا چھوڑ سکتا ہے، اسی بوڑھے افراد کی طرح، یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھے اور جس ٹائم پہ شدید پیاس ہوگی تھوڑا بہت کھا پی لے، نہیں، یہ صبح سے یہ بندہ کو کیا ہے استثنائی طور پہ ایک قانون کیا ملا کہ صبح سے یہ کیا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی یہ عبارت سے ہم آتے ہیں کہ فَلَهُ، اس کے لیے کیا آپشن ہے کہ ان یصوما، کہ یا تو یہ روزہ رکھے متحملا حرج الصوم، جو روزے کا حرج اور مشقت اسے برداشت کرے، شدید پیاس ہے تو شدید پیاس کو برداشت کرے، یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وَلُو ان یفطر، کہ وہ صبح سے کیا روزہ چھوڑ دے، مع التعویض بالفدیہ، اور ساتھ ساتھ کیا دے دے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ وَإِذَا بَلَغَتْ مُشَقَّةُ الصَّوْمِ دَرْجَةَ التَّعَذُّرِ، اور اگر یہ جو اس کی مشقت ہے تعذر کے درجہ تک پہنچ جائے، یعنی ناممکن ہو جائے روزہ رکھنا، وہی بوڑھے کی طرح جو دو صورتیں بنائیں، پھر تو کیا ہے افطر، یہ افطار کر لے گا، ولا فدیۃ علیہ ولا قضاء، اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے اور قضا بھی نہیں ہے۔ تو ذو العطاش کے اوپر فقط کیا ہوتا ہے فدیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر قضا نہیں ہوتی، اور اگر وہ تعذر کی حد تک، ناممکن کی حد تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس کے اوپر فدیہ اور قضا دونوں نہیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کا مسئلہ بھی بالکل بوڑھے کی طرح ہے، دونوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے آپ نے بوڑھے کی دو صورتیں کی نا کہ یا تو اس کو حرج ہے یا تو اس کو کیا ہے جی کیا نام ہے، ہاں تعذر ہے، تعذر ضرر، کیونکہ ضرر میں ڈالیں گے تو وہ پھر اس میں چلا جائے گا نا مریض والے حکم، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ذو العطاش میں یہی بات کہیں گے کہ یا تو روزہ رکھنے میں اس سے حرج ہے یا رکھ ہی نہیں سکتا، اگر رکھ ہی نہیں سکتا بالکل تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ فدیہ اور نہ کیا نام ہے روزے کی قضا، کچھ بھی نہیں ہے، روزے کا وجوب بھی نہیں ہے، اور اگر رکھ سکتا ہے لیکن مشکل ہوگی زیادہ ایسے، تو پھر اس کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ یا تو روزہ رکھ لے یا روزے کے بدلے کیا دے دے فدیہ دے دے اور روزے کو کیا چھوڑ دے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ اگلا جو عنوان ہے وہ چاند کی بحث ہے۔
تو اس بحث کو ہم چھوڑ رہے ہیں، جمپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا جمپ ہے ہمارا، اور آگے آ جائیں گے اس بحث کو چھوڑنے کے بعد صفحہ نمبر 29 کے اوپر، کیف نصوم شہر رمضان۔ یہ جو چاند کی بحث ہے انشاءاللہ توفیق ہوئی تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تو غیر رسمی درس میں، ٹھیک ہے، جو رسمی والے ہیں اس کے علاوہ جو غیر رسمی والے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو انشاءاللہ اہلا و سہلا ہم کہیں گے چاند کی عباس کے اوپر۔ اچھا، کیف نصوم شہر رمضان، اگلا جو عنوان شروع ہوتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ کیسے رکھیں، یہاں سے پھر وہ گفتگو شروع ہوتی ہے مفطرات کی اور نیت کی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کی بحث ہے۔ یجب علی الذی یرید ان یصوم شہر رمضان، جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر کیا کچھ واجبات ہیں۔ پہلا جو واجب ہے وہ نیت ہے۔ نیت سے کیا مراد ہوتی ہے کہ ان ینوی صوم تخضعا للہ تبارک و تعالی، کہ روزہ رکھنے کے پیچھے جو اس کا ہدف اور مقصد ہو وہ اللہ تعالیٰ کا خضوع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اور اللہ کی اطاعت کی خاطر کیا یہ روزہ رکھ رہا ہو۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں اللہ سے دلچسپی ہے یا جو بھی ہے، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ اس سے ایک میڈیکل سائنس کی نے بڑی تحقیق سنائی، آپ نے کہا بھی اگر آپ روزہ رکھیں گے نا تو آپ کا جو ہے وہ 16 گھنٹے فاسٹنگ کی وجہ سے کیا ہوگی، قوت مدافعت آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کا ذہن بڑا تیز ہو جائے گا، قوت ارادہ بڑی پختہ ہو جائے گی، معدے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے آپ نے میڈیکل فضائل بنائے۔ اس نے کہا جی پھر تو میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وہ روزہ رکھ رہا ہے کس لیے رکھ رہا ہے جی؟ اپنی صحت کے لیے رکھ رہا ہے، فٹنس کے لیے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا اس نے کیا مکس اپ کم کر لیا، انہوں نے کہا چلو ایک فٹنس کے لیے بھی رکھتا ہوں ساتھ کیا اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیمہ کی بحث، یہ فقہ میں ہے، جو اخلاص کو کیا ختم کر دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ نیت انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عبادت بھی کیا ہوتی ہے؟ باطل شمار ہوتی ہے۔ عبادت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فٹنس اور جو مادی فوائد ہیں یہ بعد میں ہوں۔ مرکزی چیز جب وہ عبادت انسان کر رہا ہو تو مرکزی کیا ہو؟ اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کوئی چیز بھی اس کو پلس میں ساتھ رکھے گا نا نیت کے اندر، تو یہ چیز اس کی عبادت کو کیا کر دے گی؟ باطل کر دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا روایات میں ہے کہ میں بہترین شریک ہوں، اگر میرے ساتھ کسی اور فائدے کو اس نے شریک کیا تو میں اپنا حصہ قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ بہترین شریک اسے کہتے ہیں نا کہ ہم سب کے لیے یہاں پہ کیا ہے کوئی راتب آیا کہ جی سب علماء میں کیا ہے 1-1 لاکھ تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کچھ بندے کہیں نہیں جی ہم نہیں لیتے، ہمارا ان کو دے دیں، آپ کہتے ہیں آپ بہترین لوگ ہو جی، بہترین شریک سے، ٹھیک ہے، آپ کا حصہ جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین شریک ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی ٹچ کیا جائے تو وہ اپنا حصہ نہیں لیتا، وہ چھوڑ دیتا، وہ کہتے ہیں اپنے جو چیز میرے ساتھ شریک کیا نا یہ اسی کا ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے روزے کے فضائل میں جب آپ یہ صحت والے فضائل لے کر آتے ہیں جو روایات میں بھی ہیں تو اس کے اوپر جب فوکس آپ کریں تو ساتھ ساتھ مومنین کو متوجہ بھی کریں کہ اب جو ہے نا ذہن تمہارا صحت والا جو بن چکا ہے نا، تو اب اطاعت خداوندی میں آ کے مکس اپ کہیں نہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اطاعت خداوندی کو خالص رکھنا ہے، اور یہ جو شرک ہے یہ بڑا کیا گہرا ہوتا ہے، شرک در جو اطاعت ہے، تو لہٰذا اس سے کیا پرہیز کروانا ہے، کیونکہ اس سے نیت کا اخلاص کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی غسل جمعہ کا مسئلہ ہے کہ غسل جمعہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہو جاؤں، اور میٹنگ پہ جانا ہے تو وہ کہیں گے کہ قبلہ صاحب جو ہے وہ نہا کے نہیں آئے ہوئے، ٹھیک ہے جی، فرض کریں یوں صورتحال ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ میٹنگ کی خاطر کیا نہا رہا ہے، غسل جمعہ کر رہا ہے، اس میں پلس پوائنٹ کیا ہو گیا؟ میٹنگ کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اس سے کیا مشکل بنتی ہے۔ وضو میں یہی مسئلہ ہے کہ چلیں جی میں فریش بھی ہو جاؤں گا، تھوڑا نیند آ رہی ہے کلاس میں بیٹھنے، تو فریش بھی ہو جاؤں گا، فریشنس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ کی اطاعت بھی ہے، دو چیزیں جب جمع ہوتی جائیں گی تو عبادت کیا ہے انسان کی ختم ہوتی جائے گی، اخلاص کیا ہے اس کا پیچھے رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ واجب عبادت ہوتی ہے، 10 کی طرح کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تعبدی ہوتی ہے۔ تعبدی عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ اخلاص اور قصد قربت ختم ہو تو عبادت کیا باطل ہو جاتی ہے۔ درس والی جو عبادت واجب ہے یہ تعبدی نہیں ہے، اس میں انسان کا اخلاص نہ بھی ہو، ٹھیک ہے جی، ادارے میں شکایت لگ جائے گی، غیر حاضری لگ جائے گی، پیسہ کٹ جائے گا، تو اس میں کیا ہے پھر بھی اس کو قضا نہیں کرنا پڑتی، شرک وغیرہ کیا اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو واجبات ہیں جو تعبدی حد تک ہیں اس میں کیا رہتی ہے؟ مشکل رہتی ہے، اس میں قصد قربت انسان کی خراب ہو جائے، اخلاص خراب ہو جائے تو عبادت ہی انسان کی کیا شمار ہو جاتی ہے؟ باطل شمار ہو جاتی ہے۔ تو پہلا واجب تو کیا ہے؟ انسان نیت کو کیا ہے اپنی درست کرے، نیت درست کرے، یعنی خالص اللہ کے خضوع کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ہے روزہ ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ مفترات سے کیا پرہیز کرے، جس کی تفصیل کیا آگے آئیں گی۔
اس کے بعد کیا نیت کی بحث ہے کہ کب جو ہے وہ روزے دار کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھنے کی کیا نیت کر لے. تو ظاہری بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فجر صادق سے شروع ہوتا ہے. تو واجب جو ماہ رمضان کا روزہ ہے یہ فجر صادق سے پہلے پہلے انسان کی نیت ہو چکی ہے، اس کا پروگرام بن چکا ہو کہ میں روزہ رکھوں گا. اگر اس کا روزہ رکھنے کا پروگرام نہیں ہے، 7 8 10 ہو جاتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ انسان روزے کی نیت جو ہے وہ فجر صادق سے کچھ دیر پہلے کر لے. اور بلکہ ہمارے پاس رواج کیا چل رہا ہے، 10 منٹ پہلے، کہ 10 منٹ پہلے امساک کر لے، یعنی 10 منٹ پہلے امساک کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آج کے دن انشاءاللہ کیا روزہ مکمل کریں گے. تو یہ کیا بہترین چیز ہے. ایک اور آپشن بھی اس کے پاس ہے کہ وہ کیا پورے مہینے کی نیت شروع سے کر لے، جیسا کہ اکثر مومنین کے پاس ہوتی ہے. جیسے ہی ماہ رمضان کے چاند نظر آتے ہیں سب کہتے ہیں یہ انشاءاللہ جی اس دفعہ پورا ماہ رمضان کیا روزہ رکھیں گے. کہیں نہ بھی صحیح تو دل میں کیا ہے کہ نیت ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ پورے مہینے کی نیت کیا ہے، ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، نیت میں کیا چیز ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ متوجہ ہو کہ جی کون کون سے مفترات ہیں، کن کن چیزوں کو چھوڑا جائے گا، درمیان میں کیا ہے وہ سو نہ جائے. تو کہتے ہیں یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. کہ جس طریقے سے نماز والی نیت ہے نا کہ نماز میں کیا ہے آپ درمیان میں سو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ نماز کیا باطل ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے جناب علی، یہ روزہ جو ہے وہ درس کی طرح ہے کہ درس کے درمیان میں سو جائیں تو درس باطل ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اچھا، اگر نہیں ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، روزے کی طرح ہو گیا. اگر باطل درس ہوگا تو پھر یہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ نماز کی طرح ہو جائے گا. اچھا، ایک اور اگلا مسئلہ ہے، صفحہ نمبر 30 کے اوپر آ جائیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کہ ابھی ہمارے پاس گفتگو کیا ہو گئی کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی نماز فجر کے پہلے پہلے انسان کو پکا پروگرام بنا لینا چاہیے روزے کا. اگر اس نے پکا پروگرام روزہ رکھنے کا نہیں بنایا تو پھر جو ہے وہ چاہے 1 منٹ بعد بھی طلوع فجر کے بعد بنائے نا تو وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امساک اسے کرنا پڑے گا، سارا دن اسے بھوکا رہنا واجب ہوگا، لیکن وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا. اس روزے کی اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ قضا آ جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ ایک بندے کی طلوع فجر ہوئی، وَهُوَ غَيْرُ نَاوٍ لِلصِّيَامِ، اس نے روزے کی نیت نہیں کی. روزے کی نیت نہیں کی، روزہ رکھنے کا اس کا پروگرام نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. لیکن روزہ رکھنے کا ارادہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا وہ فاسق لوگوں میں سے ہے یا مومن لوگوں میں سے ہے؟ کہتے نہیں، وہ فاسقین میں سے نہیں ہے، مومنین میں سے ہے. لیکن روزہ رکھنے کی نیت اس لیے نہیں کی کہ غفلتاً وہ غافل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ یعنی اسے پتہ تھا کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، لیکن رات کو اتنا گپ شپ میں بیٹھے کہ بیٹھے رہے اور بھول گئے کہ آج یکم رمضان ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان بھول جاتا ہے نا کہ آج کیا جمعہ ہے، اور درس پڑھنے چلا جاتا ہے، مباحثہ کرنے چلا جاتا ہے بھول کے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا وہ بھول گیا، حالانکہ یکم ماہ رمضان تھی، وہ غافل ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یکم ماہ رمضان ہے. تو پھر کیا ہے اچانک اس سے جو ہے وہ 9 10 بجے جب اٹھا جا کے تو اس نے کیلنڈر وغیرہ دیکھا کہ او ہو یہ تو یکم ماہ رمضان تھا، متوجہ بھی تھا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ روزے کا ارادہ کرنے بھول گیا. اور اس بھولنے کے پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فاسقین میں سے ہے، وہ مومن ہے، لیکن بھول کیوں گیا؟ اس لیے بھولا کہ کیونکہ وہ بندہ غافل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. او جہلن، یا کیا ہے اسے جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہا کہ ماہ رمضان کے چاند نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، یا وہ یہ سوچا کہ یہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور صبح کیا ہوگی؟ عید ہوگی. اور صبح کیا اس نے ظاہری بات ہے روزے کی نیت نہیں کی، ارادے نہیں. عید ہے تو عید کے دن کون سا روزہ ہوتا ہے؟ 9 10 بجے پتہ چلا کہ بھئی جو رات کو اعلان ہوا تھا نا چاند کا، وہ کیا تھا جی؟ غلط تھا. اور آج بھی کیا ہے جی؟ رمضان چل رہا ہے، ابھی آخری روزہ ہے رمضان کا. ٹھیک ہے، تو اگر مومن ہوا تو خوش ہوگا، الحمدللہ جی روزہ نصیب ہوا، حقیقی مومن ہوا. ٹھیک ہے، اگر جو جرمانہ سمجھ کے رکھ رہا تھا وہ اور غصہ ہوگا، وہ مولویوں کو سنائے گا کہ اس نے جو ہے ہماری عید خراب کر دی سارے. ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہے، یہ اس بندے نے طلوع فجر سے پہلے جو روزے کا ارادہ نہیں بنایا، یہ کس وجہ سے نہیں بنایا؟ جان بوجھ کے نہیں بنایا؟ کہتے نہیں، وہ موضوع سے جاہل تھا، یعنی اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا. ثم تفتنا، پھر اسے خیال آ گیا، فتین یعنی سمجھ جانا، پھر اسے سمجھ گیا بات، اس کو پتہ چل گئی. لیکن یہ کب پتہ چلا؟ قبل ان یستعمل مفطرن، اب بھی اس نے کیا ہے کسی مفطر کو استعمال ہی نہیں کیا تھا. اسے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو ماہ رمضان ہے. فَهَلْ لَهُ أَن يَنْوِيَ الصَّوْمَ وَيُحْسَبْ لَهُ، کیا اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ روزے کی نیت کر لے اور حساب ہو جائے؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے ہو، اور ابھی تو 9 10 بج چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا کرے؟ اور یہاں پہ مشکل بھی کیا آ رہی ہے کہ جان بوجھ کے بھی یہ بندہ کیا ہے ایسا نہیں کر رہا کہ روزے کی نیت نہیں کر رہا، روزے کا ارادہ نہیں بنا رہا. اس کی مشکل ہے، غافل ہو چکا، بھول گیا.
یا کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے؟ تو کہتے ہیں نام، ہاں اس کے پاس آپشن ہے کہ یہ روزے کی نیت کرے اور روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کب تک آپشن رہتا ہے؟ قبل الزوال، زوال سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے سے پتہ چل گیا تو روزہ ہو جائے گا، نیت کرے گا ہو جائے گا۔ الا اذا كان تفتنه بعد زوال الشمس، مگر یہ کہ اگر اس کی جو توجہ ہے وہ زوال شمس کے بعد ہو تو فإن الأحوط لزوما، تو وہاں پہ پھر احتیاط لازم کیا ہے کہ ان ينوي، کہ وہ روزے کی نیت کر لے، وَيَصُومُ بِرَجَاءِ الْمَطْلُوبِيَّہ، اور روزے کیا ہے رجاء مطلوبیہ سے رکھے، یعنی اسی امید پر رکھے کہ ہو سکتا ہے یہ روزہ ہو جائے۔ ثم یقضیہ، پھر بعد میں اس روزے کی کیا کرے گا؟ قضا بھی کرے گا، یعنی یہ امساک بھی پورا کرے گا یا روزہ جو رجاء مطلوبیہ سے رکھے گا اور بعد میں اس کی کیا کرے گا جی؟ قضا بھی کرے گا۔ اچھا، اگلا مسئلہ کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے کا ارادہ کیا ہے؟ پکا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، درمیان میں وہ ارادہ اس کا ختم نہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، سحری وغیرہ کی، اور 10 11 بجے 12 بجے وہ اپنے ارادے میں کیا ہے جی کچا ہو گیا۔ کیسے ارادے میں انسان کچا ہوتا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو جی روزہ کیا رکھنا ہے، اتنی مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آج جو ہے وہ میں نے نیک کام کر لیا کسی کے کہنے پہ، لیکن اب میں مشکل ہے کہ یہ پورا کروں، میں تو بھی چھوڑنے لگا ہوں روزہ، ٹھیک ہے جی۔ ابھی چھوڑا اس نے نہیں ہے، فقط اس نے نیت میں کیا کیا؟ تردد کیا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان نماز کے دوران یہ نیت کر لے کہ میں نماز توڑنے لگا ہوں تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر روزے میں انسان یہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑنے لگا ہوں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ بڑا کچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نیت کیا رکھنی پڑتی ہے؟ پکی رکھنی پڑتی ہے۔ اگر درمیان میں اس نے پروگرام بنا لیا کہ بس جی اب تو میں روزہ نہیں رکھنے والا، ختم کرنا روزہ، تو پھر یہاں پہ فقہا کے مطابق کیا ہے؟ یہ والا جو روزہ اس کا ہے نا یہ محل اشکال ہو جائے گا۔ اب نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ یہ روزہ کیا ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے میں شرط کیا ہے؟ استدامت النیہ، کہ طلوع فجر سے پہلے سے لے کر غروب شمس تک جو روزہ بند کرنے کا ٹائم ہے، یعنی قمر مشرقیہ کے زوال تک، احتیاط واجب کے طور پہ اس کی نیت کیا رہنی چاہیے؟ باقی رہنا چاہیے، اس کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں اپنے ارادے سے ہی بندہ پھر جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ارادے سے پھر جائے یا کنفیوز ہو جائے کہ جی روزہ رکھوں، پورا کروں یا نہ کروں، اس طرح کے حالات بن جائیں تو پھر اس کا روزہ کیا ہے؟ وہاں پہ نہیں باقی رہتا ہے۔ امساک تو کرے گا ظاہری بات ہے، لیکن بعد میں اس کی کیا ہو جائے گی؟ قضا بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں صحیح سستانی کی کیا دقیق تعبیر ہے۔ وَإِذَا كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ، ایک بندہ کیا ہے روزے کی نیت کیے ہوئے تھا، روزے کا ارادہ بنائے ہوئے تھا، جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ثُمَّ نَوَى الْإِفْطَارَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، طلوع فجر کے بعد کوئی بھی ٹائم آپ کر لیں، قبل زوال بعد زوال، اس نے کیا کر لیجیے؟ نول افطار، افطار کیا نہیں ہے، روزہ توڑا نہیں ہے، فقط کیا کیا؟ نیت کی ہے کہ میں جی روزہ کھول دیتا ہوں۔ او تردد، یا وہ متردد ہو گیا کس چیز میں؟ فی البقاء علی الصیام، روزے کے اوپر کیا باقی رہنے میں کیا متردد ہو گیا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ ثم عاد مرۃ اخرى، پھر دوبارہ کیا اس نے پکی نیت کر لی، اس نے کہا کہ چلو چھوڑو جی کیا کرنا، دوبارہ کیا نیت کر واپس پلٹ آیا۔ لیکن قبل ان یستعمل مفطرا، لیکن قبل اس کے کہ وہ مفطر کو کیا ہے انجام دے، ٹھیک ہے جی۔ مفطر کیا چیز ہوتی ہے؟ کھانا پینا، ٹھیک ہے، اور شادی شدہ ہے تو بیوی کے پاس جانا، ٹھیک ہے۔ ہاں نیا شادی شدہ تھا، اوپر سے کیا رمضان آ گیا، ٹھیک ہے جی، روزہ رکھا اور دن کو کیا ہے پھر اپنی نیت کے اوپر پکا نہیں رہ پا رہا، ٹھیک ہے، تردد ہو گیا، انہوں نے کہا بس آپ تو جائے چھوڑنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال بیوی نے اسے سمجھایا کہ بھئی کیا کر رہے ہو بھئی، ٹھیک ہے، روزے کی نیت کے اوپر واپس آ جاؤ۔ تو قبل ان یستعمل مفطرا، قبل اس کے کہ یہ مفطر کا ارتکاب کرے، نیت کی طرف واپس پلٹ آیا، اس نے کہا استغفر اللہ، میں دوبارہ کیا ہے روزے کے اوپر باقی ہوں، لیکن ایک دفعہ نیت اس کی خراب ہو گئی تھی درمیان میں، ٹھیک ہے جی۔ فہل یصح صومہ، تو کیا اس کا یہ روزہ صحیح ہوگا؟ الاحوط لزوما ان یکمل صومہ برجال مطلوبیہ ثم یقضیہ، روزے کی قضا آ گئی بھائی، کفارہ تو نہیں آئے گا کہ اس روزے کو بھی جی مکمل کرے رجائے مطلوبیہ سے، کہ چاہے یہ امساک ہو تو امساک، روزہ ہو تو روزہ، اور بعد میں کیا کرے جی اس کی قضا بھی کرے۔ تو لہٰذا یہ دل جگرے والا کام ہے، خصوصاً شادی شدہ حضرات کے لیے جن کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کہ اپنی جو ہے وہ نیت کے اوپر کیا رہیں جی پکے رہیں۔ بہرحال آج کل تو غیر شادی شدہ بھی ڈسٹرب ہیں سارے، موبائل اور انٹرنیٹ کے زمانے کی وجہ سے، اللہ بچائے جی سب کو۔ وَإِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا يُشُكُّ فِي كَوْنِهِ مُبْطِلًا لِلصَّوْمِ، اور اگر صورتحال یوں بنتی ہے کہ ایک بندے سے ایسی چیز صادر ہوئی ہے کہ جس میں شک ہے اسے کہ کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام کیا اسے شک ہے کہ اس سے روزہ باطل ہوئے نہیں ہوا۔ فرض کریں کہ اس نے
جس طریقے سے جو ہے وہ ایک آیا ہوا تھا لطیفہ بھی عراقیوں کا کہ وہ شیخ کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ نا میں نے جو ہے نا بھول کے روزے کی حالت میں بھول کے میں نے 2 مچھلیاں کھا لی ہیں، ٹھیک ہے، ایک پیزا کھا لیا، اس کے بعد لسی بھی پی ہے اور پھر مندی بھی دوستوں کے ساتھ کھا لی ہے، ابھی میں کیا بناؤں؟ شت سوی اعلان، آگے شہر کا اعلان سوی چائے، ٹھیک ہے، ابھی یار تم چائے بناؤ۔ تو بہرحال انسان نے جو ہے وہ بھول کے کھا پی لیا، اور بھول کے کھانے پینے کے بعد جو ہے وہ اس تردد میں آ گیا کہ پتہ نہیں اس سے روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس تردد میں آ گیا۔ اب دیکھیں اس کی تردد کی وجہ کیا بنی ہے، یہ تردد بنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے روزہ میرا باطل ہو گیا، یہ والا تردد ہے۔ پہلے والا تردد کیا تھا کہ وہ سیدھا سیدھا اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب جماع کرنا ہے، کھانا پینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، اور روزہ باطل کرنے کا ارادہ اس نے کر لیا تھا۔ دوسرے میں کیا ہے کہ روزہ باطل کرنے کا ارادہ نہیں کیا اس نے، لیکن اس کو شک پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اس کام کرنے سے جو میں نے بولے سے جو ہے وہ 2 مچھلیاں کھا لی، اتنا زیادہ کھا لیا، ہو سکتا ہے اس سے روزہ باطل ہو جائے، ہو سکتا ہے روزہ کیسے باطل نہ ہو، اس میں کیا تردد ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ نیت روزہ میں تردد اس وجہ سے ہے کہ وہ مفطر کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا روزہ باطل نہیں ہوتا، تو اس سے کہتے ہیں کہ روزے کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمُفْطِرُ، اس نے کیا مفطر کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی وہ بولے سے کر لیا، بعد میں اس نے نہیں کیا۔ ثم سال، پھر اس نے سوال کیا شیخ سے کہ بھئی اس طرح سے بولے سے بندہ کھا پی لے تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ فعرفہ، تو اسے پتہ چلا کہ انہ لا یبطل الصوم، کہ اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے دوبارہ کیا کچھ بھی کھایا پی نہیں ہے۔ تو فحال یفسد صومہ بذالک تردد، تو کیا اس تردد سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ جواب کہ لا، نہیں، یہ وہ والا تردد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اچھا، اگلا سوال کیا ہے کہ کیا جو روزے کی نیت کر لے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے تفصیلی طور پہ پتہ ہو کہ روزے کے لیے کتنے چیزوں سے رکنا واجب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا، آپ بتائیں ہاں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ کس سے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ روزہ اس سے کہتے ہیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ نہیں، جواب غلط ہو گیا، فقط کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا، اور بھی چیزیں ہیں، بتاؤ گنواؤ۔ اس نے 1 2 اور گنوائی، پھر اسے بھول گئے، اور نہیں یہ کیا روزہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ناوی صیام کے اوپر واجب ہے کہ اسے تفصیل سے پتہ ہو، ڈیٹیل سے، کہ ما یجب علی الصائم ان یجتنب عنہ، کہ روزے دار کے اوپر کتنی چیزوں سے رکنا واجب ہے، تفصیل سے پتہ ہو۔ اگر کہیں پہ غلطی ہوگی، اسے نہ پتہ ہوا، تو روزہ اس کا باطل ہو جائے گا کیا؟ کہتے ہیں لا، یہ تفصیل سے پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بس اتنا موٹا موٹا پتہ ہو کہ جی کھانے پینے سے رکتے ہیں، یہ روزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کھانے پینے سے رکیں گے تو روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسے حالات۔ بہرحال یہ حالات ہمارے پاس کبھی سوال ایسا نہیں آیا، جو سوال آتے ہیں اس کے آتے ہیں، جماع کے آتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ہمارے پاس کیا آیا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جماع کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، منی خارج کرنے سے کیا روزہ باطل ہوتا، ٹھیک ہے، اور یوں ان کے ذہن میں تھا، وہ کہتے ہیں ہم جماع وغیرہ کرتے ہیں، بس کنٹرول کرتے ہیں کہ منی کیا خارج نہ ہو، یہ بھی حالات تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے الگ احکام آئیں گے آخر پہ کہ روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں، وما ہی الاشیاء، اب جو ہے وہ مفطرات روزہ کی کیا بحث شروع ہوتی ہے کہ کون سی اشیاء ایسی ہیں کہ روزے کے دوران ان سے پرہیز کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں تاکہ اس کو کیا کھینچ کے لے جائیں آگے۔ تھک گئے؟ کافی کورس ہمارا رہتا ہے بھائی، درس تھوڑے رہ گئے، ہاں چلیں اس کو ہم انشاءاللہ پھر کل پہ نہیں رکھتے، ابھی پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کمال ہو گیا، دیکھیں لوگ خوش ہو گئے ہیں، علوم اہل بیت کے لیے درجات بلند ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فقیر حالت احتضار میں تھا، تو وہ سارے اس کے دوست ملنے کے لیے آئے، تو اس نے کہا فقہ کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ بھی فلاں بتاؤ اس سے روزہ باطل ہونے کے بارے میں کیا روایت تھی اور کیسے ہے۔ اسے کہہ رہے ہیں آپ مر رہے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مسئلے سے جاہل جو ہے وہ نہیں مرنا چاہتا۔ تو اسے پتہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا درجہ کیا انسان کا بڑھتا جائے گا، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ 5 منٹ جو ہے نا اپنے علم میں کیا اضافہ کر لیں اور درجہ کیا بڑھا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے نزدیک واضح ہے کہ چاہے تھوڑا کھانا پینا ہو، زیادہ ہو، اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حتیٰ کہ جو ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا جو دانت کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اگر اس سے بھی کیا گلے سے نیچے اتار لیں تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو فقہ میں ہم باب صوم میں جو کھانے پینے سے مراد لیتے ہیں الاکل و شرب،
اس سے مراد کیا ہے؟ حلق سے نیچے کسی چیز کا چلے جانا، ٹھیک ہے، چاہے عرفاً اسے کھانا پینا شمار نہ بھی کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور وہاں سے کیا آپ نکالتے ہیں اسے اور گلے کے نیچے چلی جائے، اسے کھانا پینا کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسے کوئی بھی کھانا پینا نہیں کہتا۔ لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو کھانے پینے کی تفسیر ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے گلے سے نیچے کسی چیز کا اتر جانا۔ اگر گلے سے نیچے کوئی چیز اتر جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا مصداق ہے اور اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر گلے سے نیچے کوئی چیز نہیں جاتی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے اسے منہ کے اندر باقی بھی رکھیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر منہ کے اندر سکہ رکھتے ہیں، کچھ روایات میں بھی ہے کہ منہ کے اندر سکہ رکھتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں وہ سکے ہوتے تھے نا، تو منہ کے اندر ڈالتے رہتے تھے بڑے چھوٹے۔ اگر منہ کے اندر سکہ رکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ٹکڑے تو نہیں ہوں گے نا، وہ ٹکڑے بن کے گلے کے نیچے تو نہیں جائیں گے، لہذا اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ فقہا نے لے لیا روایات سے کہ پس منہ کے اندر کوئی بھی چیز اگر رکھیں اور اس کے ٹکڑے اگر گلے سے نیچے نہیں جاتے، اس کے ذرات گلے سے نیچے نہیں جاتے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ بھی وہ چیز اب آپ نے سکہ منہ کے اندر رکھا تو اس کا جو تھوڑا بہت ٹیسٹ ہے وہ تو فیل ہوگا، تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فقہا کیا کہتے ہیں کہ ذائقے کے محسوس ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ذائقے کا تعلق جو ہے وہ گلے سے نہیں ہے، ذائقے کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ یعنی ہم سائنس میں کیا پڑھتے ہیں کہ زبان کے اوپر ایک تہہ ہے، ایک جلی ہے جو ذائقے کو کیا کرتی ہے؟ فیل کرتی ہے، اور جس کی وہ جلی خراب ہو جائے اس کو جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگوانا پڑتا ہے تاکہ وہ سیٹ ہو اور وہ ذائقے کو محسوس کر سکے۔ لہٰذا اسی وجہ سے فقہ کے کیا مسئلہ ہے کہ اگر ایک خاتون کیا ہے کھانا پکا رہی ہے تو نمک چکھنے کے لیے کیا ہے وہ زبان پہ نمک رکھے، جیسے اسے کھانا رکھے، یعنی کھانے کا جیسے اسے ٹیسٹ پتہ چلے وہ کھانے کو کیا ہے تھوک دے۔ ذائقے کا تعلق کیا ہے؟ فقط زبان سے رہا، تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز گلے سے نیچے نہیں گئی۔ اور یہ قانون، یہ روایات میں کیا ان چیزوں کا ذکر ہے؟ کھانے کے نمک وغیرہ کا ساری روایت اہل بیت میں ذکر ہے اس کا۔ تو لہٰذا کلی قانون کیا ہے کہ ذائقے کی ٹینشن نہیں لینی، اصل ٹینشن کس کی ہے کہ اس کے ذرات کیا نیچے نہیں جانے چاہیے۔ اور اس چیز کی تشخیص کون کرے گا؟ تشخیص وہ بندہ کرے گا جو منہ میں کیا ہے کوئی چیز رکھ رہا ہے۔ لہٰذا جو مشہور مسئلہ نسوار کا ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ اسی کی کیا تطبیق بنے گا کہ ایک بندہ منہ کے اندر نسوار رکھتا ہے، اب نسوار رکھنے کے بعد کیا اس کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ ہم کہیں گے فقیہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ فقیہ یوں جواب دے گا کہ اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے جائیں تو روزہ باطل، اور اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے نہ جائیں تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب وہ بندہ پوچھے گا قبلہ صاحب آپ بتائیں حلق سے نیچے ذرات جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو فقیہ کہے گا بھئی یہ آپ کی تشخیص ہے، آپ خود اسے چیک کریں۔ وہ کہے گا نہیں قبلہ صاحب اگر میں ٹیشو پیپر کے اندر رکھوں تو پھر ذرات نیچے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ پھر فقیہ کیا کہے گا بھئی یہ آپ کا کام ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے اچھا میں جو ہے نا پلاسٹک والے یار کاغذ کے اندر ڈال کے رکھتا ہوں، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ فقیہ کہے گا بھئی یہ آپ کا مسئلہ ہے، بھئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہر جو بندہ نسوار رکھنے والا ہے وہ خود اس چیز کو بہتر جانتا ہے۔ اچھا ایک بندہ یہ نسوار والا کہتا ہے نہیں جی ذرات جاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جاتے، تو ہم کیا کہیں گے بھئی یہ دونوں کا آپ کے منہ کا اپنی فنکاری ہے، بھئی یہ بندے اس کے ذرات نہیں جاتے، یہ ایسے طریقے سے رکھتا ہے، اس کا منہ بہت بڑا ہے یا اس کی ٹیکنیکل اس کی کوئی ٹیکنیک ہے اس کے پاس، اس کے نہیں جاتے تو اس کی ٹھیک ہے اور وہ رکھ سکتا ہے، اور تمہارے جا رہے ہیں تو تم نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ ذرات جاتے ہیں لہٰذا تو سب کے اوپر لعنت ہے، جو کہتے ہیں یہ روزہ اس سے کیا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، سب کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ بھئی سب کے اوپر لعنت کیوں بھیج رہے ہو؟ بھئی آپ کے جا رہے ہیں نا، ان کے تو نہیں جا رہے نا۔ نہیں جاتے ہیں، سب کے جاتے ہیں۔ بھئی اس کے منہ میں آپ گھس کے جا کے دیکھ کے آئے ہو نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے بھی میرے پاس نہیں جاتے تو آپ اس سے جا کے طریقہ سیکھو، ٹھیک ہے، کون سے طریقے سے رکھتا ہے، کون سی کمپنی کی نسوار لے رہا ہے، پشاور کے کون سے علاقے سے لے رہا ہے کہ جس کے ذرات نہیں جا رہے۔ تو لہٰذا اس کا تعلق ہے عوام کے ساتھ ہے، اس کا فقہا سے کیا لینا دینا؟ فقیہ یہ قانون دے دے گا، باقی آپ تشخیص کریں۔ اور لہٰذا اس میں مولانا حضرات کو بھی تشخیص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مولانا حضرات تو نسوار کے ماہر ہیں نہیں۔ اگر فرض کریں وہ نسوار کے ماہر ہیں تو وہ ان کے اپنے منہ کی کیفیت ہے کہ وہ اس طریقے سے فلاں کمپنی کے رکھ رہے ہیں تو ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہی نا۔ ہو سکتا ہے نسوار کی کوئی قسم ایسی ہو سکتا ہے اگلے بندے کو طریقہ ہی نہ ہو تو اسے سنبھالنے کا، اس کے ذرات چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی مولانا اس کی تشخیص نہ کرے، مولانا کلی حکم بیان کر لے بھی ہر بندہ جو بھی نسوار رکھتا ہے وہ اپنے منہ کو خود چیک کرے اور اپنا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر اس کے جا رہے ہیں تو روزہ اس کا باطل، اگر نہیں جا رہے تو روزہ اس کا صحیح۔
اس میں کوئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کب جائیں گے، کیسے جائیں گے، ٹیشو میں رکھو، کیسے رکھو، یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم بحث کریں گے تو وہ فقہی بحث نہیں ہوگی، وہ موضوع کی تشخیص کی بحث ہوگی، اور موضوع کی تشخیص کے بحث میں ہر مکلف خود آزاد ہے، وہ ہر مکلف اپنے آپ کو دیکھے گا، اگر اس کے جاتے ہیں تو روزہ باطل، اگر اس کے نہیں جاتے تو روزہ ٹھیک، کبھی چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی روزہ باطل، کبھی نہیں جاتے تو کبھی پھر کیا روزہ ٹھیک، اس اعتبار سے کیا سارا نظام چلے گا۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔